الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، میرے ہر دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، ماہ رجب المرجب میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جامعہ مسجد صدیق اکبر مرکز اہل سنت میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہماری اس عبادت اور باہمی ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رجب کے مہینے میں جہاں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، وہیں پہ ایک تاریخی واقعہ کہ امیر المومنین، خال المسلمین، فاتح عرب و عجم، مدبر اسلام، فاتح اعظم
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہے۔ اس کی مناسبت سے خطباء، علماء، واعظین، مبلغین، اسکالرز اور دانشور اپنے اپنے خطابات میں، اپنے اپنے بیانات میں اور اپنے لیکچرز میں اس عظیم المرتبت شخصیت کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور حقیقت میں بھی ایک ایسے دور اور زمانے کے اندر جب فتنے سر اٹھا رہے ہوں، ایسے وقت میں امیر معاویہ کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ جب ملک میں مہنگائی عروج پر ہو اور لوگ پریشان حال ہوں، ایسے میں ایک ایسے حاکم وقت جو ایک بہت بڑے علاقے پر حکومت کر رہا ہو، اس کی زندگی کا تذکرہ بھی ضروری ہے تاکہ حکمران اس سے رہنمائی لے سکیں، عوام اس سے رہنمائی لے سکیں، کس طرز پہ انہوں نے حکومت کو چلا کر لوگوں کو سہولیات فراہم کی۔ ہم اس حوالے سے غیر مسلم حکمرانوں کو پڑھتے ہیں، جب ہمارے سامنے امیر معاویہ جیسی شخصیت موجود ہو، ہمیں حکمرانی کے اصولوں میں کسی اور کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی وفات اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو ہے۔ ہمارے ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز، تنقید اور اعتراضات کا ہمیشہ ایک بازار گرم رہتا ہے۔ نابلد لوگ، ناواقف لوگ، لا علم لوگ، بے خبر لوگ، تاریخ کے دھاروں میں بہہ جانے والے لوگ، قرآن اور سنت سے دور لوگ، تعصب کی دنیا میں بھٹکنے والے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی توہین کرتے، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ صحیح سلیم الفطرت انسان جس کی نظر قرآن اور حدیث پر ہی ہوتی ہو اور تاریخ کی حقیقی نگاہ بھی اس کے سامنے ہو، وہ امیر معاویہ کی توہین نہیں کر سکتا۔ میں سوال اٹھاتا ہوں آج کے اس اجتماع میں کہ آپ امیر معاویہ پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض کب کا ہے؟ تو تاریخ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک دفعہ کا ذکر لایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس شہادت کے بعد اس وقت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے اور شام کے امیر تھے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت سے انکار کیا، اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے۔ یہاں سے یہ اعتراض شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جنگیں ہوئی اس لیے نہیں مانتے، پھر اعتراض کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہوئے اس پر رنگ چڑھاتے ہیں اور چڑھا کر کہتے ہیں یہ اہل بیت کے منکر تھے، یہ اہل بیت کے دشمن تھے، یہ اہل بیت کے مخالف تھے، یہ اہل بیت کے لیے راستے مسدود کر رہے تھے، لہذا اس وجہ سے ہم انہیں نہیں مانتے۔ سب سے بڑا اعتراض گم گما کے یہیں پہ آتا ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے سوال کرتا ہوں، اس اعتراض کے بعد پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امیر معاویہ کا اسلام نہیں رہا تھا، یا امیر معاویہ مومن نہیں رہے تھے، یا امیر معاویہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں رہے تھے۔ لہذا کیوں نہیں رہے تھے؟ انہوں نے جنگ کی تھی، یہ مقابلے میں آئے تھے، انہوں نے فلاں کیا تھا، یہ مخالف تھے، یہ دشمن تھے، یہ کہتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے، آپ بھی میری بات کو غور سے سننا۔ پہلی بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، یہ بات آپ سب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ نے کلمہ کس کے سامنے پڑھا، اور کس کے سامنے بیٹھ کر پڑھا، اور کس کو دیکھ کر پڑھا، اور کس کے سائے میں پڑھا، اور کس کے چہرے پر نظریں ڈال کر پڑھا؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ امیر معاویہ نے جب کلمہ پڑھا تو امیر معاویہ نے کلمہ رسول اللہ کے سامنے پڑھا، اور رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر پڑھا، اور رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پڑھا، اور رسول اللہ کی موجودگی میں پڑھا۔ یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ ہے وہ حضور کی موجودگی میں پڑھا، حضور کے سامنے پڑھا، حضور کے چہرے کو دیکھ کر پڑھا۔ تو دوسرا سوال آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ امیر معاویہ نے تو کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے اور دعویٰ کر دیا، کیا حضور نے امیر معاویہ کے ایمان کو قبول کیا یا رد کر دیا، بٹھا دیا یا اٹھا دیا، منظور کر دیا یا نہ منظور کر دیا، مقبول کر دیا یا نہ مقبول کر دیا؟ اس پر کیا رد عمل کا اظہار کیا؟ خوش ہوئے یا خفا ہوئے؟ رضا کی بات کی یا ناراضگی کی بات کی؟ آئیے ان سوالوں کے جواب تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، تاریخ ڈھونڈیے، حدیث ڈھونڈیے، بڑے بڑے اکابر کی باتوں کو ڈھونڈیے، بتائیے کیا جناب حضرت امیر معاویہ نے جو کلمہ پڑھا رسول نے قبول کیا یا رد کیا؟ جواب آتا ہے قبول کیا۔ منظور کیا یا نہ منظور کیا؟ جواب آتا ہے منظور کیا۔ خوش ہوئے یا خفا ہوئے؟ جواب آتا ہے خوش ہوئے۔ مسرور ہوئے یا اس پر غم کی حالت ہوئی؟ مسرور ہوئے۔ حضور امیر معاویہ کی آمد پہ خوش بھی ہوئے، حضور نے اسے قبول بھی کیا، منظور بھی کیا، خوشی کا اظہار بھی کیا۔ تو بابا سمجھتے کیوں نہیں ہو جس کے دین کو حضور نے قبول کر لیا، ایمان کو حضور نے قبول کر لیا، کلمہ پڑھنے کو حضور نے قبول کر لیا، کون ہوتا ہے امیر معاویہ کے ایمان کو رد کرنے والا؟ بات سمجھ آ گئی؟ میں بڑی ایک نئے طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ مخالفین کو جواب بھی ہو جائے، حامیوں کو دلائل بھی مل جائے۔ دلائل کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا، اور اس قبول کرنے کے بعد کلمہ پڑھا، حضور نے امیر معاویہ کو قبول کر لیا۔ اب کوئی کہے گا مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، میں نے کہا تم اس قابل بھی نہیں ہو، لیکن آپ کیوں کہتے ہو میں اچھا نہیں کر رہا؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ پہلے کی بات بتا رہے ہیں، ہم بات کی بات بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آ رہا ہوں، میں تمہارے بات کی بات بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے بنیاد کی بات تو سمجھ لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ کے اسلام کو قبول کرنے والے کون ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نظر رسول کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ انتخاب رسول کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اعتماد رسول کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا حضور نے غلط آدمی کا انتخاب کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیا حضور نے کسی اہل بیت کے دشمن کا دین قبول کیا؟ یارو بات امیر معاویہ کی بات میں آئے گی، پہلے رسول اللہ کی بات تو کرے۔ دین کے قبول کرنے کا معیار تو سمجھے، کسی ولی کے سامنے نہیں، کتب کے سامنے نہیں، ابدال کے سامنے نہیں، غوث کے سامنے نہیں، کسی شیخ الحدیث کے سامنے نہیں، کسی عام فرد کے سامنے نہیں، اسلام حاضر ہوا معاویہ کا، معاویہ کی صورت میں حضور کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ کیا حضور نے سینے سے نہیں لگایا؟ کیا حضور نے قبول نہیں کیا؟ توجہ کرنا، صرف قبول نہیں کیا، یہ کہا ہو معاویہ چلو ٹھیک ہے جاؤ ہو گیا، یہ بھی بڑی بات تھی، یہ بھی بڑی بات تھی، اور کائنات کے سب سے بڑے اعزاز میں سے ایک تھا۔ لیکن بات یہاں تھوڑی آئی،
امیر معاویہ نے بیعت کر کے کلمہ پڑھا، اٹھ کر جانے لگے، فرمایا مت جانا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے یار، معاویہ کو سمجھے ہی نہیں، مت جانا۔ آقا کیوں؟ معاویہ کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ معاویہ کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ آقا کلمہ پڑھ لیا، چلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، تو جانے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے آیا۔ معاویہ تو جانے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے، رک جا۔ حکم رسول معاویہ رک گئے۔ آقا انہیں روک کیوں رہے ہو؟ کا اعزاز اور بھی دینے، تمغے اور بھی لگنے، بابا اشتار اور بھی سجانے۔ کیا رسول کی نظر نے معاویہ کو نہیں پہچانا؟ تم کہتے یہ ایسا تھا ایسا تھا، حضور کو نہیں پتا تھا؟ حضور نہیں جانتے تھے؟ حضور کے علم کا انکار کر رہے ہو، حضور کی عظمت پر وار کر رہے ہو، حضور کی نظر پر تم حملہ کر رہے ہو۔ معاویہ پر حملہ نہیں ہے، ذات رسول پر حملہ ہے۔ معاویہ کے اسلام کو قبول کس نے کیا؟ حضور نے۔ بٹھا لیا۔ آقا اب کیا ہوگا؟ کہ صحابی بن گئے ہو، اب خادم بن جاؤ۔ رک جاؤ، رک گئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ کیوں بٹھاتے ہو؟ آقا کیوں روک رہے ہو؟ کہ صحابی بن گئے ہو، خادم بنا رہا ہوں۔ پوچھو ذرا ان سے کہ امیر معاویہ نے رسول کی خدمت کی یا نہیں کی؟ تم کہتے ہو یہ آدمی بڑا قابل ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ پیروں کا خادم ہے، یہ ولیوں کا خادم ہے، یہ کتبوں کا خادم ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں، معاویہ رسولوں کے امام کا خادم ہے۔ کیا بات ہے یارو، تم سمجھے ہی نہیں معاویہ کون۔ آؤ محبت کی دنیا میں تمہیں معاویہ سمجھا دوں۔ صحابی رسول کے بعد خادم رسول، خادم رسول کون ہے؟ میں آج کے اس گفتگو کو عنوان ہی دے رہا ہوں، معاویہ تو معاویہ، معاویہ تو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ معاویہ تو معاویہ، رسول نے دین قبول بھی کیا، ساتھ بٹھا لیا۔ کیا کروں گا؟ کہا خادم ہو۔ کچھ عرصہ گزرا کہ ایک نسبت اور ہے، وہ کیا ہو؟ پرسنل سیکرٹری ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی لیٹ آئے تھے، یہ بعد میں آئے تھے۔ میں نے کہا یہ بھی کمال ہے، آئے بعد میں تھے، نکل آگے گئے۔ آپ کی مسجد میں ایک آدمی لیٹ آئے اور ادھر آ جائے، یار مولانا صاحب نے اس کو آگے بلا لیا، کیا بات ہے؟ کوئی بات تو ہوگی نا، کوئی مسئلہ تو ہوگا۔ کلاس میں ایک آدمی بچہ داخل لیٹ ہوا، مگر ٹیچر کا، استاذ کا خاص بن گیا۔ کہتے ہیں کوئی وجہ تو ہے نا؟ بھائی بیعت تو بعد میں کی اس مرید نے، مگر پیر کے ساتھ چلا گیا۔ کوئی بات تو ہے نا؟ تم کہتے ہو یہ بعد میں آیا، آگے چلا گیا، کوئی بات تو ہے نا؟ کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں نے کہا معاویہ تو معاویہ ہے۔ سب عظمتیں، سب کمال ہیں۔ ہمارے یہاں کسی کا رتبہ گھٹانے کا اصول ہی نہیں ہے، ہم ہر ایک کے رتبے کو اعلیٰ بتاتے، کم بتاتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں حیثیت گھٹانے کا ماحول نہیں ہے، حیثیت کے مطابق حیثیت بتانے کا ماحول ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں اسے جو گھٹائے نا صحیح بتائیں۔ دوسری نسبت سیکرٹری رسول، یہ کیا کرتے ہیں؟ جو وفد آتے ہیں اسے ملاتے،
اس کو لے کر آئے، اس کو لے کر آئے، اس کو لے کر گئے، باہر کھڑے، آنے والوں کو ملا رہے، ملانے والوں کو ہٹا رہے، یہ کون ہے؟ سیکٹری یہ رسول ہے۔ اور کیا ہوگا؟ معاویہ تو معاویہ کاتب رسول ہے، کاتب رسول ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ معاویہ ذرا خط تو لکھو۔ آقا کس کو بھیجنا ہے؟ کا بادشاہ کو خط لکھنا ہے، قلم معاویہ کا چلے گا۔ جاؤ تاریخ سے جا کر پوچھو، کیا معاویہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے خط الفاظ حضور کے، جملے حضور کے، کلام حضور کا ہے، کلام معاویہ کا ہے؟ معاویہ تو معاویہ، معاویہ تو معاویہ، کلام اس کا ہے، خط بادشاہ کی طرف جا رہے، یہ کاتب رسول ہے، یہ صحابی رسول ہے، یہ خادم رسول ہے، یہ سیکٹری رسول ہے، اور یہ کاتب رسول ہے۔ خط لکھ رہا ہے اور خط سنا رہا ہے۔ کہیں سے کوئی خط آ جائے، معاویہ ذرا کھول کے پڑھو، معاویہ کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، معاویہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حضور سن رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب خط پڑھنے والا خط پڑھتا ہے تو جو سننے والا ہوتا ہے نا، وہ خط پڑھنے والے کو دیکھتا رہتا ہے۔ خط پڑھنے والا خط پڑھ رہا ہے نا، وہ یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کے لب ہل رہے ہیں، کون سا لفظ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، توجہ پوری ہے یا نہیں ہے؟ معاویہ تو معاویہ، بھائی معاویہ تو معاویہ خط پڑھتا ہے تو حضور دیکھتے ہیں، معاویہ خط لکھتا ہے تو حضور دیکھتے ہیں، معاویہ وفود لاتا ہے تو حضور دیکھتے ہیں، وفود لے کر جاتا ہے تو حضور دیکھتے ہیں، معاویہ خدمت کرتا ہے تو حضور دیکھتے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں معاویہ تو معاویہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جا رہے تو رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ہے، دیکھا تو معاویہ لوٹا لے کے آ گئے۔ اور کسی اور کی خدمت نہیں ہے، یہ رسول کی خدمت ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایمان قبول کر لیا، پھر بٹھا لیا، بٹھا لیا، پھر ساتھ چلا لیا، خادم بنا لیا، اور خادم نے لوٹا اٹھا لیا، وضو کروا رہے۔ اب میری طرف آپ توجہ کرنا، منظر نقشہ پیش کرنے لگا، وضو کروا رہے۔ جب بندہ وضو کرواتا ہے تو پانی ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے تو پانی کہاں ڈالتا ہے؟ جس پر پانی ڈال رہا ہوتا ہے وہ ہاتھوں کو کیسے رکھتا ہے؟ یوں رکھتا ہے۔ حضور نے انگلیاں یوں رکھ دی، ہاتھ یوں کر دیے، معاویہ نے پانی ڈالا۔ کسی نے کہا کیا ہو گیا؟ معاویہ تو معاویہ، بھائی معاویہ تو معاویہ، معاویہ ہی تو معاویہ۔ حضور کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، اسی سے کلی کی، اسی میں ناک سے پانی ڈالا، پھر ہاتھ رکھے، پھر پانی آیا تو پانی اپنے چہرے پہ لگایا۔ خوبصورت تو خوبصورت ہوتا ہے، جب خوبصورت چہرے سے پانی کے قطرے گرے تو کیا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ کوئی کیمرہ نہیں دیکھ رہا، کوئی اور نظر نہیں دیکھ رہی، اس منظر کو جو دیکھ رہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ معاویہ تو معاویہ تو معاویہ، بس معاویہ تو معاویہ، بس معاویہ ہی معاویہ ہے۔ اس وضو میں تو معاویہ ہی معاویہ ہے۔ ہاتھ اٹھائے، چہرے پر رکھے۔ تم سے پوچھتا ہوں، جب وضو کروانے والا وضو کرواتا ہے، پانی ڈال رہا ہوتا ہے، اس کی نظر پانی پر، ہاتھوں پر، جب پانی لے کر وضو کرنے والا چہرے پر مار رہا ہوتا ہے تو وضو کرانے والے کی نظر چہرے پر۔
ارے معاویہ کی نگاہیں کہاں جا پڑی ہے؟ کہنے والا کہتا ہے رسول کے چہرے پر لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جو رسول کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھے اسے کیا کہتے ہیں؟ توجہ، حضور کے ہاتھ اٹھے ہوئے، معاویہ کے لیے دعا کر ڈالی۔ کیا کر ڈالی؟ دشمنوں جلتے کیوں؟ تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ معاویہ کا تم کیا بگاڑ سکو گے؟ اس کے ساتھ تو رسول کی دعائیں۔ کوئی معاویہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ بابا معاویہ کے ساتھ تو رسول کی دعا ہے۔ ایک دعا نہیں، کئی دعائیں۔ معاویہ کی رفتار کے پیچھے دعا، گفتار کے پیچھے دعا، کردار کے پیچھے دعا، پرواز کے پیچھے دعا، انداز کے پیچھے دعا، حکومت کے پیچھے دعا، ریاست کے پیچھے دعا۔ اسی لیے معاویہ چلا تو چلتا ہی گیا، یہ رکا ہی نہیں۔ کہنے والا کہتے معاویہ رکتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کیسے رکھے؟ اس کے چلنے اور اڑنے کے ساتھ رسول کی دعائیں شامل ہیں۔ کیا شامل ہے؟ کیا شامل ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، بھائی آپ کی ایک مرتبہ نظر بیت اللہ پر پڑے یا نظر مسجد نبوی پر پڑے یا روزے پر پڑے، آپ اسے کہتے ہو یہ حاجی ہے۔ میں نے کہا اس کی پہلی زندگی کا چھوڑ دے، پہلی زندگی کو، ہو کے کہاں سے آیا ہے؟ اس کی پہلی زندگی نہیں دیکھتے، معاویہ کی پہلی زندگی کیوں دیکھتے ہو؟ اور بتاؤ نا وہ زندگی اس کی، بتاؤ نا کون سا مارکا ایسا تھا جس میں معاویہ اسلام کے مقابلے میں تلوار لے کر آیا تھا؟ حرب کے ماہر تھے، گھوڑ سواری کے ماہر تھے، تیر اندازی کے ماہر تھے۔ بتاؤ نا کون سی جنگ ہے اسلام کے مقابلے میں معاویہ میدان میں اسلام کے خلاف اترا ہو، وہ بتا۔ اور مجھ سے اگر پوچھے گا کہ اسلام کی حمایت میں معاویہ تلوار لے کر کتنی مرتبہ آیا تو گن نہیں سکے گا۔ صحابی رسول، خادم رسول، کاتب رسول۔ بات یہیں تک نہیں رکی، بات اور آگے بڑھی۔ وہ کیا؟ معاویہ کاتب وحی ہے، کاتب قرآن ہے، بیٹا سفیان ہے۔ قرآن لکھا، جن قرآن لکھنے والے شخصوں کا ذکر تاریخ میں آتا ہے اس میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حضور نے ایمان ہی قبول نہیں کیا، ان خاص لوگوں میں شمار کر دیا جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے۔ کیا پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن سے زیادہ بھی اہم کوئی دستاویز ہے؟ جواب آتا ہے نہیں، یہ لاریب لاجواب مقدس کتاب ہے، آخری کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، فصاحت و بلاغت والی کتاب ہے، قیامت تک نے بدل نہیں سکتی۔ اس کتاب کے لکھنے کے لیے انتخاب کیا ہے؟ کہ جو اوروں کا انتخاب ہے وہی سفیان کے بیٹے معاویہ کا انتخاب ہے۔ میں نے کہا معاویہ کا انتخاب ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں معاویہ تو معاویہ، اسلام قبول کیا رسول نے، پسند کیا خدا نے۔ اگلی بات سمجھنا، صحابی مرضی سے نہیں بنتا، اپنی چاہت سے نہیں بنتا، کسی کی خواہش سے نہیں بنتا۔ صحابی کا عہدہ خدا کی مرضی سے ملتا ہے۔ معاویہ آئے تو رب نے پسند کیا تو آئے، حضور نے اس پسند کو پسند کر لیا، حضور نے بھی قبول کر لیا، جناب خدا نے بھی بھیج دیا، ابو بکر نے بھی مانا، معاویہ کو عمر نے بھی مانا، معاویہ کو عثمان نے بھی مانا، اور سمجھو معاویہ کو علی نے بھی مانا۔ میں کہتا ہوں تم حضرت امیر معاویہ کی وہ جنگ بتاتے ہو جو حضرت علی سے ہوئی، وہ کیوں نہیں بتاتے جو کفر سے ہوئی؟ وہ تاریخ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ حقیقت کیوں نہیں بتاتے؟
اس راز سے پردہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ حق واضح کیوں نہیں کرتے کہ امیر معاویہ کے کارنامے کیا ہیں؟ اگر یوں کیا ہوتا نا کہ وہ سارے کارنامے بھی ذکر کیے ہوتے اور ساتھ یہ بھی کر لیتے تو ہم سمجھتے چلو بات سمجھ میں آتی ہے، ان نے تعریف بھی کی ہے، کئی تنقید بھی کر لی ہے، پھر بھی بات سمجھ آتی، حالانکہ تنقید کرنا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ معاویہ پہ کون تنقید کرے گا بھائی؟ معاویہ پہ تنقید کا کس کو ہے؟ تنقید وہ کرے جو خود کامل ہو۔ معاویہ کے بعد صحابی رسول کے بعد صحابی سے زیادہ کامل کون آ گیا؟ یوں کرتے یوں نہ کرتے، تمہارے کہنے پہ کرتے، تم کون ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو امیر معاویہ کو قبول کیا، یا ابو بکر کے زمانے میں بھی، عمر کے زمانے میں بھی، عثمان کے زمانے میں۔ اگلی بات سمجھیے، اور وہ بڑی خوبصورت بات ہے، امیر معاویہ جب کلمہ پڑھ لیا اور مومن ہو گئے، مومن ہو گئے، اس وقت علی تھے یا نہیں تھے؟ تم تو کہتے ہو علی معصوم ہے، اور معصوم اول آخر سارے حالات سے باخبر ہے، تو کچھ تو بتاؤ نا۔ علی نے آ کر حضور سے کہا اس کا ایمان قبول مت کرو، اس کا ایمان قبول مت کرو، میرا علم بتاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کبھی حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں حضرت معاویہ اور علی کی کوئی چپکلش بتاؤ، کوئی لڑائی بتاؤ، کوئی تلخی بتاؤ، آپس میں کوئی جدائی بتاؤ، ہے؟ کبھی نہیں ہے۔ علی نے بھی مانا۔ حسن و حسین کی لڑائی بتاؤ، ہے؟ انہوں نے بھی مانا۔ کسی اور صحابی کی بتاؤ، ہے؟ انہوں نے بھی مانا۔ معاویہ کو تو سب نے مانا۔ تو آج کا جو آدمی کہتے ہیں میں نہیں مانتا، تو کس نسل سے ہے بھائی؟ تو کس نسل سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ تو نہیں مانتا، تیری حیثیت کیا؟ اور تیرے نہ ماننے سے کیا ہوتا؟ کوئی آدمی زمین پر بیٹھ کر کے یہ جو سورج نکلا ہوا ہے اس کو میں نہیں مانتا، تو لوگ کہیں گے بیوقوف بچے نہ مان۔ تیرے نہ ماننے سے کون سا واپس چلا جائے گا؟ تیرے نہ ماننے سے کون سا اندھیرا چاہ جائے گا؟ تو مان یا نہ مان، سورج چڑھ کر رہے گا، اور صحیح چڑھ کر رہے گا، بلندی پہ جائے گا، تپش بھی دے گا، روشنی بھی دے گا۔ بھائی ساری دنیا اگر کہے میں سورج کو نہیں مانتے، ساری دنیا کے نہ ماننے سے سورج چھپ جائے گا، واپس چلا جائے گا؟ تم جلتے ہو جلو، سورج تو روشنی دیتا رہے گا۔ کوئی جلتا ہے جلے، معاویہ تو بلند رہے گا، معاویہ تو۔ اگلی بات، چلے لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، ہوا قصاص عثمان پہ فقط۔ حضرت علی یہ نہیں کہتے، حضرت معاویہ یہ نہیں کہتے کہ خلافت کا حقدار میں ہوں اور علی نہیں، یہ نہیں کہتے افضل میں ہوں اور علی نہیں ہے۔ اور میرا یہ نکتہ بھی سمجھنا، میں مرکز اہل سنت میں بیٹھا ہوں، اور صرف مرکز اہل سنت نہیں ہے، شہداء کے منبر پہ بیٹھا ہوں۔ یہ نسبت ہے، اور میرے آپ کے دائیں جانب اور میرے بائیں جانب کھڑکی کے پاس ہمارے مرشد مولانا عبدالغفور ندیم سو رہے ہیں، جو اس مسجد کے خطیب رہے۔ جنگ میں جاؤ، مولانا اعظم طارق موجود ہیں جو یہاں خطیب رہے۔ یہ منبر عام نہیں ہے، میں کھلا کہہ رہا ہوں، فضیلت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے حضرت معاویہ کا حضرت علی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضرت علی اولین میں، مہاجرین میں، اصحاب بدر میں، عشرہ مبشرہ میں، یہ اعزاز ان کا اضافی ہے۔ حضرت معاویہ درجے مقام کے لحاظ سے حضرت علی کے برابر نہیں ہیں۔ کوئی اگر یہ ذہن بنائے اس کا یہ ذہن غلط ہے۔ ہر ایک کا درجہ اپنی جگہ ہے۔ آپ دنیا کے حساب سے معاویہ کے درجے پہ کسی کو لانا چاہو، صحابہ کے بغیر معاویہ کے درجے پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ سارے ولی کتب ابدال جمع کر لو، ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ایک بار نہیں، جتنی بار وضو کروایا اتنی بار دیکھا،
جاتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا، کام کرتے ہوئے دیکھا، محنت کرتے ہوئے دیکھا، نبی کو سوتے ہوئے دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے دیکھا، بیٹھتے ہوئے دیکھا، عبادت میں دیکھا، نماز میں دیکھا، روزے میں دیکھا، مطاف میں دیکھا، عبادت میں دیکھا، صفا مروہ پہ دیکھا، حجر اسود میں دیکھا، میدانوں میں دیکھا، بازاروں میں دیکھا، جناب پہاڑوں پہ دیکھا، بلندیوں میں دیکھا، ہر لمحے دیکھا، ہر آن دیکھا، ہر وقت دیکھا، ہر سمت سے دیکھا، ہر انداز سے دیکھا، ہر زاویے سے دیکھا، ہر نگاہ سے دیکھا، ہر بار پہ دیکھا، ہر نقطہ نظر سے دیکھا، ہر حیثیت سے دیکھا، ہر شباب سے دیکھا، نگاہوں کے نظریے راویے بدل بدل کے دیکھا، اور جس نے بار بار دیکھا اسی کو تو معاویہ کہتے ہیں۔ معاویہ 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 کیوں کہتے ہو معاویہ 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 تو معاویہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت امیر معاویہ کی اس کلش کے بعد، باہمی اختلاف کے بعد، اگلی بات سمجھنا، کلمے کا اختلاف نہیں ہے، اذان کا نہیں ہے، نماز کا نہیں ہے، روزے حج جہاد زکوٰۃ کا نہیں ہے، دین کے کسی مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں۔ اتنا سا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں قصاص ابھی لے لو، وہ کہتے ہیں بعد میں لوں گا، بس اتنی سی بات، بس ایک دوسرے کے شہید ہو جائیں، جنازے پڑھ رہے، پیغام دے رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرا اور معاویہ کا کلمہ ایک، علی کہتے ہیں میرا اور معاویہ کا کلمہ جن کا جدا ہے ذرا سوچے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرا اور معاویہ کا قرآن ہے، جن کو اوریجنل مل گیا وہ ذرا سوچے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرا اور معاویہ کا عقیدہ ہے، جن کا عقیدہ معاویہ سے مختلف ہے وہ ذرا سوچے کہاں ہے۔ یار حضرت علی نے کیا کمال گفتگو کی، میرا اور معاویہ کا کلمہ ایک، عقیدہ ایک، بڑی کھلی بات نہیں کر دی؟ یہ جو دوسرے عقیدے لیے پھر رہے ہیں ان کے منہ پہ زوردار تماچا نہیں ہے؟ کسی نے کہا کیوں، کسی نے کہا کیوں، بتا دیا حضرت علی نے ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف ہے، کلمہ قرآن کا اختلاف ہے، دین شریعت کا اختلاف ہے، اختلاف یہ ہے قصاص عثمان کا، یہ بھی نہیں کہتے خلافت میں راکع، کہتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں خلافت حق کی علی کا ہے، پہلے نمبر پہ حق ابو بکر کا تھا، پھر یہ حق عمر کا تھا، پھر یہ حق عثمان کا تھا، اب یہ حق ہے ہی علی کا۔ یہ باتیں بھی آپ نہیں سمجھتے، جہاں جائیں گی وہ خوب سمجھیں گے، یہ حق علی کا اب ہے، جب حق ہے تبھی ملے، اللہ حق کو حقدار کو حق دیتا ہے۔ ہو گئی، پوچھو ذرا ان سے، لڑائی ہوگی، ایک آدمی بڑا بنا کر کہتے مولانا صاحب تمہیں پتہ ہے کیا ہوا، معاویہ اور علی کی لڑائی ہوئی، میں نے کہا اچھا کیسے ہوئی، کئی طرح ہوئی، میں نے کہا پھر کیا ہوا، کہتے جنگی ہو گئی، پھر کیا ہوا، خون خرابہ ہو گیا، پھر کیا ہوا، دست و غریبہ ہو گئے، پھر کیا ہو گیا، لوگ شہید ہو گئے، میں نے کہا پھر کیا ہوا، کہتے صلح ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ حضرت حیدری شہید کہتے تھے پوچھو پھر کیا ہوا، پھر پوچھو پھر کیا ہوا، چلتے جاؤ، وہ جو کہے پوچھو پھر کیا ہوا، تو آخر میں کیا کہے گا، میں نے کہا جب صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، بات صلح ہو گئی تو بات، صلح کی کس نے، آؤ صلح کس نے کی، صلح کرنے والے کون، صلح کرنے والے علی کے بیٹے، نبی کے نواسے، فاطمہ کے لگتے جگر ہے، نام حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سر سے لے کر ناف تک نبی کے مشابہ ہیں۔ وہی ہیں جن کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا تھا، یہ وہی ہیں جنہیں اٹھا کر خطبہ دیا تھا، یہ وہی ہیں جنہیں تیسری صف سے اٹھا کر لے آئے تھے، یہ وہی ہیں جنہیں گٹھی دی تھی، یہ وہی ہیں جن کے کان میں اذان دی تھی، یہ وہی ہیں جن کے لبوں پہ پیار دیتے تھے، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں کہا تھا میرا یہ بیٹا 2 مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا۔ یہ وہی حسن ہے، یہ وہی حسن ہے جس نے حضرت معاویہ سے صلح کی۔ کیا کی؟ کوئی کہے نہیں کہ کہے ثابت کرے صلح نہیں ہے، بتائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صلح کافر سے یوں ہوتی ہے؟ کیا کسی اسلام کے غیر کو اپنے باپ کے منبر پہ بٹھایا جاتا ہے؟ کیا اس کے ہاتھ میں بیعت دی جاتی ہے؟ کیا اس میں ہاتھ دیا جاتا ہے؟ کیا اس سے بیعت کی جاتی ہے؟ حضرت حسن نے بیعت کر کے بلا کر ابا کے منبر پر بٹھا کر صلح کر کے خلافت کا جبہ اتار کر معاویہ کو پہنا کر بتا دیا معاویہ مدبر بھی ہے، محقق بھی ہے، دانشور بھی ہے، عظیم بھی ہے، برتر بھی ہے، بالا بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، صفات بھی کامل ہے، سوال بھی کامل ہے، عزت بھی کامل ہے، دین بھی کامل ہے، اسلام بھی کامل ہے۔ اور معاویہ کی عظمتوں کو باقی منبر پر بٹھا کر حسن نے ثابت کر کے دشمن کے منہ پہ تماچا مار کر بتا دیا ہے کہ حسن نے معاویہ کو مان کر بتا دیا ہے کہ علی معاویہ بڑی عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اور وہ خود کہتے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی۔ اچھا، میں نے حضرت علی کا قول پیش کیا، حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ جناب میرا اور معاویہ کا کلمہ، نماز، ہر چیز شیعہ سنی کی بھی ایک ہے نا؟ تو ان کا کلمہ ایک ہی ہے، اذان ایک ہی ہے، نماز ایک ہی طرح کی ہے، غسل ایک طرح کا ہے، وضو ایک طرح کا ہے، خلیفہ ایک طرح کے، امام ایک طرح کے۔ کیا چیز ملتی ہے ان کی؟ جن کی کچھ نہیں ملتی وہ ہو گئے بھائی بھائی، جن کی سب کچھ ملتے ہیں کہتے ہیں وہ بھائی نہیں ہے۔ یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ تم جو مرضی ہے کہہ لو، معاویہ تو معاویہ ہے، یہ علی کا بھائی ہے۔ اور بھائی کے بیٹے نے اپنے چچا کو بلایا، ابا کی مسند پر بٹھایا اور بٹھا کر چھوڑ نہیں دیا، فرمایا معاویہ ہاتھ بڑھاؤ، معاویہ ہاتھ بڑھاؤ۔ حسن کیا کرنے لگے ہو؟ کہا ہاتھ میں ہاتھ دینے لگا۔ صرف کہا نہیں، ہمارے حکمران 5 سال حکومت کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے بیعت حسن کے بعد 20 سال حکومت کی۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ پوچھتا ہوں ٹوٹ کر کتنے گئے، علیحدہ کتنے ہوئے؟ اور حضرت حسین پورے 20 سال تک زندہ رہے۔ کوئی ایک دن بتاؤ جس میں حضرت حسین نے کہا میں نہیں مانتا، میرے بھائی نے بیعت کی تھی میں نہیں کرتا۔ حضرت حسن نے جب بیعت کر لی نا، حسین کو بلایا، بھائی کے کہنے پہ حسین آ گئے، کہا بیعت کرو۔ حسن نے بھی بیعت کی، حسین نے بھی بیعت کی۔ شیعہ جوانوں، میری ایک بات سننا، اپنے بڑوں سے پوچھنا بڑے تحمل کے ساتھ، اور اس کو سمجھ کر پھر مجھے بتانا، یا اپنے بڑوں سے کہنا وہ مجھے سمجھا دیں۔ یہ حسن و حسین تمہارے بڑوں کی نظر میں امام ہیں، اور امام معصوم ہوتا ہے، اور معصوم غلطی نہیں کر سکتا۔ امام معصوم ہوتا ہے، معصوم غلطی۔ کسی بات پہ ایک امام کھڑا ہو جائے یہی بڑی بات ہے، یا ایک نہیں 2 امام کھڑے۔ کتنے کھڑے؟ کتنے کھڑے؟ معاویہ کے ہاتھ پہ کتنے اماموں نے بیعت کی؟ اور بابا معاویہ کے ہاتھ پہ کتنے اماموں نے بیعت کی؟ ایک کا نام
حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، یہ شہزادہ بھی ہے، خاندان نبوت کے پھول بھی ہے، اسلام کے اصول بھی ہے، اور فاطمہ کے بطول کے جناب بیٹے بھی ہیں، جناب ان کی عزتیں اور عظمتیں بھی ہیں، تم ان کو مانتے بھی ہو، ان کے قول فعل عمل بچپن لڑکپن جوانی کو تم معصوم مانتے ہو، جہاں ان کے سارے کام معصوم ہے وہی ان معصوموں کا جناب معاویہ کا بیعت کرنا بھی معصوم ہے۔ معاویہ کا انکار کرو گے تو تم اپنے مذہب سے بھی فارغ ہو جاؤ گے۔ اپنے مذہب پر برقرار رہنے کے لیے تمہیں معاویہ کو ماننا پڑے گا۔ ایک نے کہا کیوں ماننا پڑے گا؟ میں نے کہا معاویہ تو معاویہ، یہ معاویہ کا اعزاز ہے دو اماموں نے، کتنوں نے بیعت کی؟ کس کی؟ صرف بیعت ہی نہیں کی، جو میں خلافت دے دیا کہ آپ خلافت کریں۔ آپ کیا کریں؟ آپ خلافت کریں۔ امیر معاویہ خلیفہ بن گئے، وظائف جاری ہوئے۔ شیعہ اپنے بڑوں سے پوچھو، شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو۔ کہتے ہیں کیا پوچھیں؟ میں نے کہا پوچھو کیا معاویہ کے دور میں حسن و حسین نے وظائف لیے یا نہیں لیے؟ پوچھو لیے یا نہیں لیے۔ جب کوئی کہے گا لیے پھر اسے کہہ دینا معاویہ تو معاویہ ہے، اور اگر کسی نے کہا نہیں لیے تو بولو ذرا بتاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہاں کہاں لیے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے لینا، یہ ان کا حق تھا، یہ اس خاندان کا حق تھا، ملنا تھا، ملا ہے۔ لیکن اگر دشمن ہوتے تو کوئی دشمن سے وظیفے لیتا ہے؟ بھائی باپ کے دشمن سے، اسلام کے دشمن سے، نانا کے دین کے مٹانے والوں کو کوئی ممبر پہ بٹھاتا ہے؟ اور اگر نانا کے مٹانے والے کو کسی نے ممبر پہ بٹھایا تو کیا اس کی عظمت پر سوالیہ نشان ہے یا نہیں ہے؟ حسن و حسین بلند و بالا ہے، جس کی بیعت یہ کریں وہ بھی بلند و بالا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ معاویہ تو معاویہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، گویا حضرت امیر معاویہ 20 سال تک حاکم رہتے ہیں، امیر المومنین رہتے ہیں، اور 20 یا 19 سال تک وہ شام کے امیر رہتے ہیں، پھر شام کے امیر سے وہ امیر المومنین بن جاتے ہیں، اور ان کی دور حکومت میں دونوں شہزادے موجود رہتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت معاویہ نے 20 سالہ حکومت صحیح کی۔ کوئی کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا حسن اور حسین ہے۔ دلیل کیا ہے؟ 20 سال حکومت صحیح شریعت کے مطابق کی، دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ سب سے بہت باتیں، میں باتیں کروں تو بہت وقت گزر جائے گا، میں ان کو سمجھانے کے لیے، کون ہے؟ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، حضرت حسن تو نہیں تھے لیکن حضرت حسین موجود تھے۔ کون موجود تھے؟ حضرت حسین موجود تھے، اور حضرت حسین کی موجودگی میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، اور اس پورے دور میں حضرت حسین نے بغاوت نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے مرتے دم تک حضرت معاویہ ٹھیک رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں شیعہ جوانوں، تمہارے بڑوں سے مرنے کے بعد معاویہ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ مرنے کے بعد معاویہ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جو تم نے گالیاں دینی شروع کی ہیں؟ جب تک زندہ تھے حسین تو مانتے رہے تھے۔ بھائی حسین نے یزید کو نہیں مانا تو میدان میں آ گیا، معاویہ کو نہ مانتے تب بھی آ جاتے یا نہ آتے؟ یزید کو نہیں مانا تو آ گئے، معاویہ کو مانا تو نہیں آئے۔ اور مزے کی بات، اس طبقے میں لڑائی کی بات پسند ہے، محبت کی بات پسند نہیں ہے، اس لیے معاویہ کی ساری زندگی نہیں بتائے گا، اور یہ حسین کی بھی ساری زندگی نہیں بتائے گا، صرف 10 دن حسین کے بتاتے ہیں جو کربلا میں۔ ذرا باہر والے بھی بتاؤ نا، امیر معاویہ کے دور میں حضرت حسین کتنے مارکوں میں جہاد کرنے گئے تھے؟ ذرا بتاؤ نا۔ کسی مارکوں میں جب کوئی جہاد کرنے جاتا ہے اس کا مطلب ہے خلیفہ کو مان رہا ہے نہیں مان رہا؟
تو مان توڑ نہیں لیا. اب مرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ جو تم کہتے ہو کہ وہابیہ کو گالیاں دینی تم نے شروع کر دی ہے اور تبرہ کرنا شروع کر دیا اور برا کہنا شروع کر دیا اور وہ خبیث کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ شجرہ خبیثہ میں تھا. اگر یہ شجرہ خبیثہ میں تھا جنہوں نے بیعت کی تھی پاگل کے بچے انہیں کیا کہے گا؟ یہ توہین اصل حسین ہو رہی. یہی وجہ ہے کہ حسین کا چیلم منانے والے حسن کا نہیں مناتے, حسین کا ماتم کرنے والے حسن کا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ حسن نے صلح کی تھی اور اس طبقے کو صلح سے نفرت ہے اور لڑائی سے پیار ہے. یہ آج بھی چاہتا ہے پاکستان میں لڑائی ہو, یہ آج بھی چاہتا ہے جھگڑا ہو. یہ گستاخیاں اسی لیے کر رہے تاکہ لڑائی اور جھگڑا ہو, لوگ باہر آ جائیں اور ایک ملک میں افراتفری اور انتشار پھیل جائے. تمہاری خواہش پوری ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. جب بھی اتحاد کی بات آ گئی یکساں نصاب تعلیم کی, ان کو اختلاف ہو گیا. اہل سنت کو تو اختلاف نہیں ہوا نا, وہ کہتے ہیں یکساں لو ہمارے تو سب ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں ابو بکر کا ذکر ہمیں برداشت نہیں ہے, عمر کا ذکر ہمیں برداشت نہیں ہے, عثمان کا ذکر ہمیں برداشت نہیں ہے, معاویہ کا ذکر ہمیں برداشت نہیں ہے. تمہیں برداشت نہیں ہے تو یاد رکھنا جو ابو بکر عمر عثمان معاویہ کو نہیں مانتا ہم کلا کہتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے. ہم اسے جو معاویہ کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے, اور جو معاویہ کو مومن نہیں مانتا ہم اسے مومن. یہ کوئی لڑائی کی بات تو نہیں ہے, یہ کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے. جس نے نعرہ لگایا صبح سے چپ تھا صرف ابھی لگایا, یعنی باقی کتنے نعرے لگے حاویہ معاویہ, چھا گیا معاویہ, آ گیا معاویہ, بلند ہو گیا معاویہ. یہ نہیں بولے, اس نے جواب بھی نہیں دیا. میں تو چونکہ سب کو جانتا ہوں, سب کے چہروں کو دیکھتا ہوں, مجھ سے کون چھپا ہوا ہے؟ اب آ کے اس کا جوش آ گیا. یہ جوش کر کے سمجھتے ہم سے زیادہ کوئی بہادر ہے. مزے کی بات ابھی بھی اس نے جواب نہیں دیا. توجہ, وقت نہیں. جزاک. معاویہ کی عظمت سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ معاویہ تو بابا, معاویہ تو معاویہ تو معاویہ تو بابا, معاویہ تو. اور یہ وہ شخص ہے جس پر منافقت چھپ نہیں سکتی. جیسے ہی نام معاویہ آتا ہے منافقت کے چہرے سے پردہ اتر جاتا ہے. مسلح بننے والے, نیک بننے والے, امن پسند بننے والے, ایک بننے والے, سب کو ماننے والے, سب کی ماننے والے, سب کو تسلیم کرنے والے یکدم معاویہ کے نام پہ کھولے جاتے ہیں. یہ منافقت کے چہرے سے نقاب کو اتار کر پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ حسن نے معاویہ کو مانا, حسین نے معاویہ کو, خاندان نبوت نے معاویہ کو, سب نے مانا. درمیان میں اختلاف ہوا, پھر صلح ہو گئی. صلح کسی اور نے نہیں کی, حضرت علی کے بیٹوں نے کی. ہم حضرت علی کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں, اولاد علی کو بھی سلام کرتے ہیں. 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات ہے. معاویہ تو پھر معاویہ ہے. اس دن 22 رجب کو دن 2 بجے, جمعرات کا دن, 24 فروری, آپ کہاں ہوں گے؟ پیچھے تک ہاتھ کھڑے نہیں ہے. کہاں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے بابا, کہاں ہوں گے؟ اور لسبیلا چوک سے چل کر کہاں جائیں گے؟ کون سا سینٹر؟ دنیا کو کہنا پڑے گا سینٹر پر کھڑے ہو کر جب آوازیں لگیں گی, نعرے لگیں گے, ہجوم ہوگا, گاڑیاں آئیں گی, افراد آئیں گے, چھوٹے بڑے, بچے جوان, بوڑھے اس طرف چل رہے ہوں گے, قدم پہ قدم بڑھ رہے ہوں گے, لوگ آگے پیچھے آ رہے ہوں گے, قافلوں کے قافلے شامل ہو رہے ہوں گے. پوچھنے والا پوچھے گا کیا ہوا تو جواب آئے گا. آج تو معاویہ ہے.
آج کیا ہے؟ روڈوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر، گھروں پر، بازاروں پر، علاقوں پر، روڈ پر، بازاروں کے سامنے، دکانوں کے سامنے، اسکولوں کے سامنے، کالجز کے سامنے، یونیورسٹیوں کے سامنے، چوک چوراہے پہ یہ نعرہ لگتا جائے گا، معاویہ 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 معاویہ۔ سب آؤ گے؟ سب آؤ گے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، سب نہ آنا، سب نہ آنا، سب آؤ گے؟ پیچھے نمازیں کون پڑھے گا؟ پڑھائے گا؟ بس اس طرح کرنا کہ ایک بندہ صرف 10 بندے لانا، جو 10 لائیں گے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 دشمن دیکھ کر کہے گا بابا بس 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 بس، آپ کہیں گے بس بس نہیں، ہون 10۔ ذکر معاویہ ہو رہے، ہون 10، نام معاویہ گونج رہے، ہون 10، فضاؤں میں بلند ہو رہے معاویہ، ہون 10۔ اسے پتا معاویہ تو معاویہ، ہون 10۔ ایک دن اسے کہنا پڑے گا میری بس کراؤ گے؟ محنت کرو گے؟ مجھے مولانا رب نواز صاحب نے کہا لوگ کچھ ڈھیلے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، جمعے میں ٹیٹ کر دیں گے۔ اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ گے، بھرپور محنت کے بعد عظیم الشان پرامن جلوس نکالو گے، اور میں ایک بات پھر کہہ رہا ہوں، اس جلوس میں بھی کسی کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا، کسی کے خلاف کوئی نعرہ، عظمت صحابہ کی بات ہوگی، امیر معاویہ کی بات ہوگی، صحابہ زندہ باد ہوگا، اور پاکستان 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 22 رجب 24 فروری کو روڈوں پہ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے بھی گونجے گا، اور معاویہ کی عظمتوں سے بھی گونجے گا۔ ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، بحری بیڑا کس نے بنایا، سمندر کراس کس نے کیے، پہاڑوں کے آگے کون چلا، کابل تک کون پہنچا، قندھار تک کون پہنچا، ملتان تک کون پہنچا، پشاور تک کون پہنچا، میناریں کس نے بنائے، نہریں کس نے کھدوائی، فوج کو صحیح کس نے کیا، فوج کے لیے بات کس نے کی، مستحکم فوج کو کس نے کیا، پولیس کے محکمے پر دوام کس نے بخشا، محکمے کس نے شروع کیے، آبشاری نظام کس نے کیا، نہری نظام کس نے کیا، ڈاک کا نظام کس نے کیا، ڈاک کا سلسلہ کس نے کیا، چھٹیوں کا سلسلہ کس نے کیا، سب باتیں جائے گی تو معاویہ پہ پہنچے گی، پوچھنے والا پوچھے گا یہ کیا کہہ رہے ہو، ہم جواب کیا دیں گے۔ 13 فروری بعد نماز عشاء کاتب قرآن امیر عظیمت کانفرنس 63 ٹون میں، اس میں بھی شرکت کریں۔ 14 فروری بروز پیر یار نبوت کانفرنس اجمیر نگری نیو کراچی میں منعقد، اور اس میں بھی شرکت کریں۔ اور 12 فروری یہ بڑے ظالم